حاجرہ رونے لگ گئی، میرے خلیل، میری ابراہیم، میرا قصور بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، معافی چاہوں گی، معذرت کروں گی، اس بچے کا کیا گناہ ہے اس میدان میں چھوڑ کے چلے ہو؟ بولتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ نے خود ہی قیاس لگایا، سوچتی ہیں پیغمبر تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگی خلیل کہیں اس رب کا حکم تو نہیں، کہیں اس اللہ کا یوں حکم تو نہیں؟ جنگ کے لوگوں اگر خلیل ہاں کہہ دیتا تو کیا حرج تھا؟ ہاں نہیں کہتا، اجازت نہیں، تاکہ حاجرہ کے یقین ایمان کا امتحان مکمل۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو صرف پیغمبر نہیں، نبی نہیں، ہزاروں نبیوں کے جد امجد ہیں، کتنا مبارک ہوگا وہ اللہ والا جو خود بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، پوتا بھی پیغمبر، پروتا بھی پیغمبر، ساری لڑی پیغمبروں کی علیہم الصلاۃ والسلام نے اس اللہ والے کی بڑی آزمائش کی، اور قدم قدم پہ آزمائش کے میدان میں حضرت خلیل پورے اترے۔ بات کرنا بڑا آسان ہے، اس کا نبھانا اور بھگتانا بڑا مشکل ہے۔ حضرت خلیل کی ذات ہے، ہزاروں من لکڑوں کے کولوں میں، شولوں میں، چیخاں میں، پنگھوڑے میں بٹھا کر درمیان میں حضرت خلیل کو پھینک دیا۔ دنیا کی پوری طاقت کا یہ پروگرام ہے کہ خلیل کو جلا کر خاک کر دیا جائے، اور رب جلیل کی قوت کا یہ پروگرام ہے کہ میرے خلیل کا ایک بال بھی نہ سڑے۔ پوری دنیا کفر سے بھری ہوئی ہے، بادشاہ سے لے کر معمولی آدمی تک سارا کفر ہی کفر تھا۔ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش خود بناتے تھے، خود پوجتے تھے، خود گھڑتے تھے، خود ان کے سامنے ہاتھ باندھتے تھے۔ صبح سے لے کر شام تک ایک پتھر کو چھولا، رگڑا، صاف ستھرا کیا، شام آئی اسی کے آگے ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا، میری مشکل آسان کر دے، میری فلاں حاجت کو پورا کر دے، میری فلاں پریشانی کو دور کر دے۔ خدا ہنستا ہے اور ظالم، جب تو اس پہ سارا دن کلاڑے بجاتا رہا، اگر یہ تیری مشکل کشائی کرتا تجھے نہ کہتا ہو پرے ہو، مجھے کیوں کاٹتا ہے؟ مولانا تاج محمد صاحب امروٹی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، فرمایا کرتے تھے پنجابی زبان میں، رب روٹھے تے مت کھسے۔ خدا جب ناراض ہوتا ہے سب سے پہلے عقل چھنتی ہے، پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہی اللہ والا بزرگ ہے، ہم نے اعلان سنا کہ فوت ہو گیا، پھر ہم اس کے لیے کفن لائے، پھر ہم صابن لائے، پھر ہم خوشبو لائے، پھر ہم پھٹا لائے، پھر ہم نے پانی گرم کیا، پھر ہم نے اپنی مرضی کے ٹائم پہ نہایا، پھر اس کو کفن پہنایا، پھر اس کو چارپائی پہ ڈالا، پھر کندھوں پہ اٹھایا، اور پھر قبر کے نیچے ہم نے خود اتارا، پھر خود ہم نے مٹی ڈالی، پھر قبر کو بند کیا، پھر اوپر پکی قبر ہم نے بنائی، اور یہ سارا کرنے کے بعد پھر سجدے میں پڑ گئے کہ میری مشکل آسان کر دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی شرکی کفری طاقت نے بڑا پریشان کیا۔ علل اعلان کہنے لگے، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، او لوگو، او وزیرو، او سفیرو، او امیرو، آؤ اپنے خداؤں کی امداد کرو، اپنے معبودوں کی امداد کرو، اپنے حاجت رواؤں کی امداد کرو، ان کی مدد کے لیے آ جاؤ۔ قرآن ہے وانصروا آلہتکم، آؤ اپنے خداؤں کی امداد کرو، ان کنتم فاعلین،
اسے جلا دو، اس نوجوان کو ختم کر دو، اس اللہ والے کو ختم کر دو، اس خلیل کو ختم کر دو، یہ ایک کے ماننے والا ہے، یہ ایک ہی کا پجاری ہے، یہ ایک ہی کا طلبگار ہے، یہ کیوں کہتا ہے اور کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں الا اللہ، ایک میرا پروردگار ہے جو سارے نظام کا مالک ہے، اس لیے کہتے ہیں قالوا حرقوه، آؤ جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا وجود اقدس، ابراہیم علیہ السلام کی جان کولوں میں پڑی ہے، شولوں میں پڑی ہے، آگ کے ڈھیر کے بیچ میں پڑی ہے۔ بارش برسانے والا فرشتہ آیا اور آ کے کہنے لگا خلیل مجھے حکم دو، میں بارش برسا دوں، ساری آگ بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ حضرت خلیل نے یہ نہیں فرمایا جلدی کر، فرمایا او فرشتے تو کس کے حکم سے آیا؟ مجھے پروردگار نے بھیجا ہے۔ اور فرشتہ کیا میرا یہ حال میرے رب کو معلوم ہے؟ فرشتہ کہنے لگا ہاں معلوم ہے۔ فرمایا درمیان سے ہٹ جا، خلیل جانے رب جلیل جانے، جس کا نام لیتا ہوا میں یہاں تک پہنچا ہوں، جس جرم کی پیدائش میں مجھے یہاں پھینکا گیا۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، اسی کا ملک ہے، اسی کا راج ہے، اسی کا ملک میں اسی کی بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ وہی قادر ہے۔ اور فرشتوں تمہاری امداد کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا تعاون نہیں چاہیے، تمہاری نصرت نہیں چاہیے، ایک پروردگار کی رضا مجھے چاہیے، وہ راضی ہو جائے بس۔ حضرت خلیل نے جب یہ فرمایا، پروردگار عالم نے وہیں سے آواز دے دی، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، او آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے خلیل پہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام ہے، پروردگار عالم نے سیدہ ہاجرہ عطا فرما دی۔ چھوٹی سی بچی ہے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خامند حضرت خلیل کے ساتھ مائی ہاجرہ کا نکاح کر دیا۔ جوان ہوئی، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ دو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام جن سے ہزاروں نبی پیدا ہوئے، اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی آل میں سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لائی۔ اللہ میاں نے آزمایا فوراً، اس کو حق حاصل ہے، وہ جس طرح سے چاہے آزمائے، بے نیاز جو ٹھہرا۔ آواز آئی میرے خلیل اس ہاجرہ کو بھی ساتھ لو، اس بچے کو گود میں لو، اور میرے بیت اللہ کی بنیاد میں ڈلواؤں گا، انہیں دونوں کو میدان میں چھوڑ کے آؤ۔ اللہ، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو بھی ساتھ لو، اسماعیل علیہ السلام کو بھی ساتھ لو، میدان میں چھوڑ کے آؤ۔ www.shahideislam.com ساتھ ہے حضرت ہاجرہ، بچہ گود میں ہے، اور خدا بڑا کارساز ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کتنا بے نیاز ہے اور وہ کتنا قادر مطلق ہے، ذرا اس کے حکم تو دیکھو۔ یوں فرمایا خلیل یہ جو میری بندی ہاجرہ ہے، جب میدان میں چھوڑ کے چلو تو اس کو خدا حافظ کہنے کی تمہیں اجازت نہیں، یوں کہنے کی اجازت نہیں کہ میں تمہیں یہاں بٹھا کے جا رہا ہوں،
بغیر بولے بغیر کہے یہاں چھوڑ کے واپس ہو جاؤ۔ حضرت ہاجرہ گود میں لے کے اسماعیل علیہ السلام کو بیٹھ گئی اور ابراہیم علیہ السلام واپس ہو لیے تو پہلے تو سمجھی کہ شاید یہ کسی ضرورت کے لیے چلے ہوں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دور پہنچ گئے۔ اب حضرت ہاجرہ کو خیال ہوا کہ یہ تو کہیں اور چلے ہیں۔ ذرا دماغ میں تصور تو بٹھاؤ، 100 میل میں کوئی آبادی نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی چرندہ پرندہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حضرت ہاجرہ نے آواز دی، اے ابراہیم کہاں چلے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے نہ دیکھا، پھر آواز لگائی، او میرے ابراہیم کہاں چلے ہو؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ مڑ کے نہیں دیکھتے۔ دل میں آیا کیا بات ہوئی، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ عرب کی قداور مائی، تندرست مائی، پیغمبر کی گھر والی اور ایک نبی کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔ دوڑ لگائی حضرت ہاجرہ نے اور دوڑ کر حضرت خلیل کا راستہ آ کے روک لیا اور دامن پکڑ کے کہنے لگی، خدا کے لیے بتاؤ مجھے، میں جوان عورت ہوں، یہ تمہارا لگتے جگر ہے، نور نظر ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، یہاں پرندہ کوئی نہیں، چرندہ کوئی نہیں، آدمی کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے چلے ہو؟ اور اللہ پاک کا حکم ہے میری خلیل، خبردار میری اجازت کے بغیر زبان کو حرکت نہیں دینی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر نبی اپنے لبوں کو حرکت نہیں دیتا، اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا، ہاں نہ نہیں کر سکتا جب تک اس مولا کا حکم نہ ہو، جب تک اس کی اجازت نہ ہو، اس وقت تک وہ ہاں نہ نہیں کرتا۔ حضرت ہاجرہ پلہ پکڑے کھڑی ہے اور پھر رونے لگی، خدا کے لیے میرا قصور بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، میں معافی چاہوں گی، کس جرم کی پیدائش میں مجھے یہاں چھوڑ کے چلے ہو؟ حضرت ہاجرہ سوچتی ہے کمال ہی ہو گیا، بولتے بھی نہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر نبی پیغمبر اپنی گھر والی سے کلام نہیں کرتا اور ہم لوگ باوجود منع کرنے کے پرائی عورتوں سے گپے مارتے ہیں۔ حضرت سیدہ ہاجرہ نے پوچھا، او خلیل، کہیں اس پروردگار کا یوں حکم تو نہیں؟ اب بتاؤ، حکم بھی ہے اور بیوی پوچھ رہی ہے، ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو ہو، ہاں کہنے میں کیا حرج تھا؟ اگر خلیل ہاں کہہ دیتے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ اندازہ لگاؤ اللہ کی حضور میں نبی پیغمبر رسول کتنے اس کے در کے محتاج ہیں، اس کی اجازت کے بغیر نبی ہاں نہیں کہتا۔ خدا کی ذات ہماری سمجھ میں ہی نہیں آئی آج تک، موت کے وقت تو وہ خود ہی سمجھا دے گا، جب لگے گا نا موت کا جھٹکا پھر تو خدائی سمجھ میں ہماری ضرور آ جائے گی، لیکن اس وقت سمجھ میں آنے سے بنے گا کچھ نہیں، بنے گا کچھ نہیں اس وقت سمجھ میں آنے سے۔ حضرت ہاجرہ نے پھر کہا، خلیل، کہیں اس پروردگار کا یوں حکم تو نہیں؟ نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، نبی کسی کو ستاتا نہیں، نبی کسی کو پریشان نہیں کرتا، کیا بات ہے؟ کہیں اس کا یوں حکم تو نہیں؟ حضرت خلیل کے منہ میں زبان بھی ہے لیکن ذرا سا سر کا اشارہ کیا، ہاں یوں بس۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت ہاجرہ وہیں بیٹھ جاتی،
دھاڑ دھاڑ کرتی، آئے مر گئی، آئے مر گئی، میرا تیری ساتھ نکاح نہ ہوتا، میں تیرے نال نکاح نہ پاواں ہاں، کیا میں خرچہ تیرے نال ہو کے، بال میری گودی ہے، این کو تو گھن ونج اپنے کو، اے میرے متھے کیوں مریں ہو۔ کمال ہے حضرت حاجرہ کی، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو، سیدہ حاجرہ کی قبر مبارک پہ آمین کہو۔ اور خدا کی رضا جوئی ہو تو ایسی ہو، خدا کو خوش کرنا ہو تو ایسا ہو، خدا کو ماننا ہو تو ایسا ہو۔ جہاں کھڑی تھی یہاں نہیں بیٹھی، بلکہ پیروں کے نشان تھے نا، جہاں حضرت خلیل پہلے بٹھا کے آئے تھے دوڑ کے گئی اور وہیں جا کے بیٹھی اور کہنے لگی خلیل پھر چلے جاؤ، میں جانوں رب جلیل جانے۔ اب تو ہمارے دلوں کے خدشات ہی نہیں نکلتے، ہمارے دلوں میں یقین ہی نہیں جمتا۔ وہ یقین جو ہم پیغمبروں کو ہوتا ہے وہ ہمیں کہاں نصیب ہو سکتا ہے؟ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کو اللہ پاک نے یقین بخشا، وہ ہمیں کہاں مل سکتا ہے؟ ہمارا تو آدھا تیتر ہے، آدھا بٹیر ہے، صبح کچھ ہے، شام کو کچھ ہے، کچھ چھیڑ رہا ہے۔ اس صورت میں کیا آدمی آگے بڑھ سکتا ہے جو ہماری صورت بنی ہوئی ہے؟ وہ کون سی صورت ہوگی جو ہم لوگ آگے بڑھ کر کے نکلیں گے؟ سیدہ حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام وہیں جا بیٹھی جہاں حضرت خلیل بٹھا کے آئے تھے۔ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، گود میں لخت جگر کو لیے بیٹھی ہیں، بڑے اللہ اللہ کر رہی ہیں۔ آج اللہ اللہ کرنے کا چسکا نہیں، کون اللہ اللہ کرے؟ جوانی میں فرصت نہیں ہے، بڑھیپے میں ویسے نہیں اٹھا جاتا، وضو کرنے کی ہمت نہیں رہتی، قبر میں اللہ اللہ کرنے کون دے گا؟ بچپن ویسے کھیل کی نظر ہو گیا، جوانی بدماشیوں میں کٹ جاتی ہے، ویسے بکواسات میں ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے، جو کھیلوں میں تو نے، جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گوائی، جو اب غفلتوں میں بوڑھے پا گوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گوائی۔ بچپن کھیل کی نظر ہو گیا، کھیل میں چلا گیا، کوئی بات نہیں، بچہ گالیاں بکتا ہے تو کیا ہوا، کنجریوں کے گیت گاتا ہے تو کیا ہوا، بڑوں کی بے ادبی کرتا ہے تو کیا ہوا، ماں باپ کی بے عزتی کرتا ہے تو کیا ہوا۔ ابھی بچپن ہے، جوانی کا نشے میں کٹ گئی، بڑھیپے میں ویسے کچھ نہیں بل پڑتا، نتیجہ یہ مرتے وقت ایمان کی رتی پول پلے موجود نہیں۔ کون اللہ اللہ کرے؟ اتنی اللہ اللہ کیا کرتے تھے عورت مرد۔ ایک مائی بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، اللہ کے گھر کا چکر لگا رہی ہے اور کہتی ہے، مولا اس محبت کی قسم جو تجھے میرے ساتھ ہے۔ کسی سننے والے نے کہا، لڑکی ایسا مت کہو۔ کہنے لگی، کیوں؟ کہ تجھے خدا سے محبت ہونی چاہیے۔ وہ کہنے لگی، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو دنیا ساری سوچتی ہے میں جا کر خدا کا نام لیتی ہوں، مجھے یہ توفیق ملتی ہی نہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں، جی ہم تو مسجد میں جائیں گے ہی نہیں۔ ذرا ایمانداری سے سوچو، ہمارا جس سے بگاڑ ہوتا ہے شادی میں اس کو آنے دیتے، بلکہ شرط لگا لیتے ہیں، اگر فلاں بیٹھے گا تو میں نہیں بیٹھوں گا۔ وہ آئے کیسے؟ اور خدا جس کو اپنے دربار میں نہ آنے دے، خدا جس کا سجدہ منظور نہ کرے، خدا جس کی توبہ قبول نہ کرے، خدا جس کی خدائی اور اپنے اللہ اللہ اس کے نام زبان سے قبول نہ کرے، اس کو آنے ہی نہیں دیتا۔ دنیا کا دستور ہے،
شادیوں میں جس سے بگاڑ ہوتا ہے اس کا نیندرا نہیں لوگ لیتے. اگر وہ آ کے ڈال بھی دے سٹ بھی دے پھینک دیتے ہیں, لے جا تیرے نیوترے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, چاون اپنا. تو یہی خدا کی خدائی کا حال ہے. جس کا وہ قبول نہیں کرتا اس کا پیسہ نیک کام کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. لوگ بڑے خوش رہتے ہیں, ہم مولویوں کے بہکائی میں کبھی نہیں آئے, خدا کرے تو قبر تک نہ آوے. سیدنا سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھوک لگی, پیاس لگی, کھجوریں ختم, پانی ختم. بھوک اور پیاس کی وجہ سے ماں کی چھاتیوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا. اتنی لمبی زبان اسماعیل علیہ السلام نے نکال دی. بھوک اور پیاس کی وجہ سے بےتاب ہو گئے, ایڑیاں رگڑنے لگے ماں کی گود میں. اماں کا دل دکھنے لگا, الہی اب میں کیا کروں. دو پتھر کھڑے کیے, ایک اوپر رکھ کے ذرا سی چھاؤں بنائی, نیچے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا. اور پھر قرآن کریم کہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کی طلب میں, میری برکت کی طلب میں, میری جستجو میں, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے مائی, کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہے. اس پہاڑی پہ سے چڑھتی ہے, اگلی پہ چڑھنے کے لیے ڈھلوان آ جاتی ہے, نچان آ جاتی ہے, بچہ نظر نہیں آتا, دوڑ کر چڑھتی ہے. قرآن کو پیار آیا, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. میری بندی حضرت حاجرہ کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی تھی, کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی تھی. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. او حج کرنے والوں, عمرہ کرنے والوں, میرے گھر کا طواف کرنے والوں, اور لوگوں میرا اعلان سنو, خدا کا اعلان سنو, خدا کا پیغام سنو. فرمایا لوگوں آئندہ چلنے کے بعد چاہے اسماعیل علیہ السلام کیوں نہ ہو, چاہے یعقوب علیہ السلام کیوں نہ ہو, یوسف علیہ السلام کیوں نہ ہو, اسحاق علیہ السلام کیوں نہ ہو, ایوب علیہ السلام کیوں نہ ہو, موسیٰ کلیم اللہ کیوں نہ ہو, عیسیٰ روح اللہ کیوں نہ ہو, الیاس علیہ السلام کیوں نہ ہو, کوئی بڑے سے بڑا رسول ہو, بڑے سے بڑا پیغمبر ہو, صحابہ میں ابو بکر صدیق جیسا کیوں نہ ہو, فاروق اعظم جیسا کیوں نہ ہو, عثمان ذی النورین جیسا کیوں نہ ہو, علی مرتضیٰ جیسا کیوں نہ ہو, سیدنا حسن حسین جیسا کیوں نہ ہو, میرے نبی کی لخت جگر فاطمہ جیسی کیوں نہ ہو, عائشہ صدیقہ جیسی کیوں نہ ہو, ابدال کیوں نہ ہو, غوث کیوں نہ ہو, قطب کیوں نہ ہو. قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا, اصول بنا دیا, ضابطہ بنا دیا, طریقہ بنا دیا. حاجرہ ہمیں تو نے مجھ پر توکل کر لیا, سارا جنگل تو اکیلی میرے نام پہ بیٹھ گئی. تیرا معصوم بچہ اتنی زبان نکال بیٹھا, تو نے پھر بھی میرا ہی نام لے کر تلاش کرتی پھری. چکر لگایا نا تو کانوں میں کہیں سے آواز آئی. اب حضرت حاجرہ کے آنسو آ گئے اور فرمانے لگی میں نے آواز سن لی, اگر میرا لخت جگر چل بسا پھر میں تیری امداد کا کیا کروں گی. آ کے کیا دیکھتی ہیں, اسماعیل علیہ السلام نے روتے ہوئے وہ جو زمین میں ایڑیاں رگڑی, یہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا. یہ پانی پیو جو بھوک کا بھی کام دے گا, پیاس کا بھی کام دے گا. یہاں دیکھ لو ہر دوسرے مہینے ساڈا نلکا خراب ہے جی, اگو مستری آندا جی خراب تو ہونا تھی, اب پانی تلے لہمین. زمین کے نیچے پانی کی انتہا نہیں,
پانی نیچے اتر گیا کہ پانی نل کے کامیاب نہیں، ٹیوب ویل جواب دے گئے۔ اتنے 1000 سال کا عرصہ گزر گیا، 4 ٹیوب ویل 24 گھنٹے چلتے ہیں، پوری دنیا میں زمزم جاتا ہے، پوری دنیا وہاں پیتی ہے۔ آج تک زمزم کے پانی کے رنگت میں، ذائقے میں، برکت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اور سچی پوچھو نا، شہر بدل گیا، بازار بدل گئے، راستے بدل گئے، اونٹوں کے بجائے گاڑیاں آ گئیں، ہوائی جہاز آ گئے، سب کچھ بدل گیا، سب کچھ بدل گیا۔ اگر نہیں بدلا تو زمزم کا پانی نہیں بدلا۔ بیان ہی وہی پانی جو اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے نکلا تھا، وہی پانی آج موجود ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے، حاجی چل نہ سکے، اسے بھی ریڑھی میں بٹھا کر اس علاقے سے گھسیٹا جاتا ہے جہاں مائی ہاجرہ دوڑی تھی۔ اندازہ لگاؤ، جب بندہ اس پر توکل کرتا ہے تو خدا اس کی اداؤں کو قیامت تک جاری رکھتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ پاک جل شانہ جتنے لوگ پہنچ گئے سب کا حج قبول فرمائے، اور جو نہیں جا سکے زیارت حرمین سے، شریفین سے سب کو مالا مال فرمائے۔ دوسرا موقع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، 7ویں تاریخ کو خواب دیکھا، ابراہیم میری راہ میں صدقہ کرو، 100 اونٹ ذبح کر دیے، صبح اٹھ کر 100 اونٹ ذبح کیے۔ 8ویں رات کو پھر خواب دیکھا، میری راہ میں کوئی صدقہ کرو، پھر 100 اونٹ ذبح کیے اور غربا میں تقسیم کر دیے۔ ہمیں اگر اس قسم کا کوئی موقع آئے گا تو اللہ میاں نے چڑیا کا صدقہ تو منظور نہیں کیا، ویسے پھر گر کر ہم ککڑی مرغی پہ تو آ ہی جاتے ہیں نا۔ جب بھی صدقہ دینے کی نوبت آئے، بچہ بیمار ہے، پریشانی ہے، کوئی بڑی عورت آ کر کہہ دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، تو زیادہ سے زیادہ ہم مرغے پہ دوڑتے ہیں، کیونکہ تھوڑے پیسوں کا وہی ہے، اور تھوڑے پیسوں میں راضی ہونے والی ذات صرف اللہ کی اور کوئی نہیں، یا زیادہ سے زیادہ بکرے پر پہنچتے ہیں۔ مگر یہ خلیل ہے جو ایک امر پر 100 اونٹ ذبح کر رہا ہے۔ دوسری رات کو خواب دیکھا تو پھر بھی 100 اونٹ قربان کر دیے۔ 9ویں رات کو پھر خواب دیکھا تو آواز آئی، میں وہ چیز مانگتا ہوں جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ جو شے مرغوب ہے اس کی قربانی مانگتا ہوں۔ بس سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اس کائنات میں مجھے کوئی پیارا نہیں ہے، اس کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ صبح ہوئی، حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ نہلا دھلا دو، تیاری کر دو، بہت بڑے دوست سے ملانے لے کے جاؤں گا۔ حضرت ہاجرہ نے تیاری کر دی، نئے کپڑے پہنائے، غسل کرایا، تیار کر کے ابا کے ساتھ کر دیا۔ چپکے سے چھری اور رسی بغل میں دبا لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ شان نبوت دیکھو کہ عورت ذات مخل نہ ہو جائے، تکلیف پہنچنے پر یہ شاید برداشت نہ کر سکے۔ قرآن کریم نے عجب انداز کے ساتھ فرمایا، او میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے، کل ان صلاتی و نسکی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کل کہو، فرما دو، سمجھا دو، لوگوں کو بتا دو، آگاہ کر دو، ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، چلو ہم نے مان لیا عبادات کے درجے میں جو ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہو جائیں گی، باقی اللہ میاں کے لیے نہیں۔ فرمایا جس قسم کی بھی نماز ہو میری وہ نماز بھی، اور جس طرح کی قربانی ہو میری وہ بھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے، او کالی کملی والے زیادہ وضاحت کر دے ان لوگوں کے سامنے، قرآن کریم میں لوگ پڑھتے جائیں، قیامت تک خبردار ہوتے جائیں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور دنیا والوں میرا جینا، میرا
مرنا للہ رب العالمین، یہ سارے کا سارا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میرے لب بھی اگر ہلیں گے تو اسی ذات کے لیے، میرا قدم حرکت کرے گا اسی کی رضامندی کے لیے، میرا ہاتھ حرکت کرے گا اسی کی رضامندی کے لیے، میری آنکھ اگر اشارہ کرے گی وہ بھی اللہ کی رضامندی کے لیے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِهِ، او لوگو میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا جینا سارا اسی کی ذات کے لیے ہے۔ چلو جی، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، آپ کی زندگی بھی اللہ کے لیے، آپ کی موت بھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن کچھ نہ کچھ تو بیچ میں جگہ نکل آئے گی جو ہم غیروں کے لیے کیا کریں گے، مزار والوں کے لیے کیا کریں گے، قبرستان والوں کے لیے کیا کریں گے۔ فرمایا لا شریک لا، اور دنیا میں رہنے والوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دیتا ہوں، میں تلقین کرتا ہوں، میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، لا شریک لا، اس پروردگار کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور دنیا میں رہنے والوں مجھے خداوند کریم نے حکم دیا ہے، مجھے امر ملا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں۔ اگر میں فرما برداری نہ کروں تو کون کرے گا؟ فرما برداری کی ابتدا تو مجھ سے ہونی ہے۔ اس وقت کے اس جہان میں ساری دنیا برگشتہ ہو گئی ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ قربانی اللہ کے لیے کرنی، نماز اللہ کے لیے پڑھنی، زندہ رہنا مر جانا اللہ کے لیے۔ فرمایا میرے دادا خلیل نے خداوند کریم کے احکام کو پورا کرتے ہوئے سب کچھ کر دکھایا۔ 9ویں رات کو جب خواب دیکھا، میری راہ میں اس چیز کا صدقہ کرو، وہ چیز لاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، پیاری ہو۔ صبح اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر لی، سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی ہے اور بات کوئی نہیں۔ اہلیہ کو نہیں بتایا، عورت ذات ہے، پریشان نہ ہو جائے، گھبرا نہ جائے۔ اسی کو حفیظ کہتا ہے اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ رسی اور چھری تیار کر رکھی ہے، خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کی انگلی ابراہیم علیہ السلام نے پکڑی اور ہزاروں بلائیں لے کر سر پہ ہاتھ پھیر کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام رخصت فرما رہی ہیں۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے، شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی کہ اگر یہ بات چل نکلی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو، تو پھر تو بہت اونچا مقام بن جائے گا انسان کا۔ شیطان آیا، حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، بزرگوں والی شکل بنا کے آیا۔ شیطان کو بھی پتا ہے نا کہ لوگ اس شکل سے جلدی دھکا کھاتے ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں لے کر، اتنا بڑا سوٹا لے کر اللہ حضرت ہاجرہ کے پاس بزرگ بن کر آیا اور کہنے لگا اسماعیل کہاں ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ فرمانے لگی اپنے ابا کے ساتھ گئے ہیں۔ کہاں لے گئے؟ کہ یہ بتا رہے تھے کہ میں کسی اپنے دوست سے ملانے لے کے چلا ہوں۔ کہنے لگا ملانے نہیں گئے اور ذبح کرنے گئے ہیں۔ آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو ذبح کیا ہے؟ کون اتنا شقی القلب ہے جو اپنی اولاد کی گلے پہ چھری چلا دے؟ شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا۔ کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، مگر یہ مسلمان ہے، موت کے فرشتے کے آنے تک سچ بولنے کا عادی نہیں۔ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے، مسلمان نے کبھی بولنا ہی نہیں۔ چھوٹا بڑا، امیر غریب، عوام حکام جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں، دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔
اللہ میاں فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اللہ میاں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے. فرمایا اس پر ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے. خداوند کریم فرماتے ہیں انہیں بھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. شیطان کہنے لگا ہاجرہ خلیل مجبور ہے. کائے کی مجبوری آ گئی؟ کہ وہ مجبوری اس لیے اللہ پاک نے قربانی مانگی ہے، خداوند کریم نے قربانی مانگی. خلیل چھری اور رسی ساتھ لے کے گئے. حضرت ہاجرہ رونے لگی، اے ابراہیم یہ تم نے کیا کیا، مجھے کیوں پیچھے چھوڑ گئے؟ اللہ کی راہ میں جب اپنے بچے کو ذبح کرنا تھا تو مجھے عورت سمجھ کر کیوں چھوڑ گئے؟ رب اکبر کی قسم، جب اللہ کا نام لے کر میرے لگتے جگر کے گلے پہ آپ چھری چلاتے میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی. او میرے خلیل آپ قربانی کرتے بچے کو ذبح کرتے، کم سے کم میں پاس کھڑی ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگتی. میں اس مالک کی کائنات کے امر کے سامنے سربا سجود ہوں، میں سر جھکاتی ہوں. اور یہ تو ایک اسماعیل ہے، میرے ہزاروں اسماعیلوں. رب ذوالجلال قربانی مانگے. او مالک کی کائنات تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، میں تمام کو تیری راہ میں قربان کر دوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں عورت ہوں لیکن اے میرے پروردگار میرا یقین بڑا جوان ہے، میرا اعتماد تیری ذات پہ ہے. تجھے راضی کرنا میری زندگی کا مقصد اور حاصل ہے. تیری مرضی، یہ اولاد میری نہیں تیری ہے، میرے پاس تو یہ امانت ہے، جب چاہے تو لے لے. میں اپنی اولاد کو اپنی سمجھتی ہی نہیں، یہ ہے تیری عطا کردہ. شیطان کہنے لگا ہاجرہ کچھ سوچ لے، وقت ہے اب بھی، کچھ رونا دھونا شروع کر دے، پیچھے چلی جا، راستہ میں بتا دوں گا، جا کے چھڑا لو. تیرا لخت جگر ہے، تیرا نور نظر ہے، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا جمیل ہے، شکل دیکھو کتنا پیار آتا ہے، اس کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی نہیں. فرمانے لگی بس کر لائن، بس کر لائن اپنی کالوں کیل بھی، میں بھی تیار ہوں میرا اسماعیل بھی. میری قربانی مانگے میں ذبح ہونے کو تیار ہوں، بسد شکر قربان ہونے کو تیار ہوں. بڑی کوشش کی شیطان نے ورغلانے کی، اور بڑے نکات ہیں ان ایک ایک چیز میں. یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ شیطان پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ شیطان سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ وہ اس لیے شیطان کو بھی پتا ہے کہ عقیدے کے بارے میں پھسلنے کے میدان میں عورت مرد کے مقابلے میں کچی ہوتی ہے. عورت کی وجہ سے بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں. مرد ہزار صحیح عقیدہ رکھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے مشکل کشا ہونے پر، اللہ کے حاجت روا ہونے پر، اللہ کے نظر نیاز کا حقدار ہونے پر تو مرد کا یقین ہوتا ہے. لیکن عورت جب پریشان کرتی ہے بیچارہ جھک جھک کر ساتھ لگ جاتا ہے. کئی لوگ جانتے تھے کہ پیر سپاہی کا مسئلہ نرا دھوکہ ہے، لیکن جب ڈنڈا بڑھتا تھا نا، میں جاؤں گی، فلاں گئی ہے، فلاں بھی گئی ہے، فلاں فلاں اچھے اچھے حاجی، اچھے اچھے نمازی، اچھے اچھے اماموں کی عورتیں گئیں اور ساتھ تشریف لے گئے خامن صاحب بھی. تجربہ ہے، عورت جدھر کو لے جائے آدمی چل پڑتا ہے. اس لیے شیطان نے سب سے پہلا ہاتھ عورت کے پاس آ کے مارا کہ اگر یہاں سے بات اگر بنی تو یہاں سے بنے گی. اس کا بیٹا ہے، اس کا نور نظر ہے، اس کا لفظ جگر ہے، یہاں صبح آئے گی، ابراہیم علیہ السلام کا دل کہیں پسیج جائے گا تو بات بنے گی. حضرت ہاجرہ کو پھسلانے کی کوشش کی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی صحابیات نے شیطان کے اس گمان کو وہ رد کیا، شیطان کے منہ پر وہ مٹی ماری.
قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی، کلمہ پڑھنے والی عورت کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت سمیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بوڑھی عورت ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے، تقریباً 70 سال عمر ہے، 70 سال۔ مکے والوں کو شرم نہ آئی، ہم کس عورت کو تنگ کر رہے ہیں، کس مائی پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ پکڑ کے لائے، تو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے؟ اس نے کہا پڑھتی نہیں، خون کے قطرے قطرے میں بسا رکھا ہے، میری نگاہوں میں وہ بستے ہیں، میرے دل میں وہی بستے ہیں، میرے قلب و جگر میں وہی بستے ہیں، کسی غیر کے لیے کوئی گنجائش نہیں، میرے یہاں صرف انہی کا مقام ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے باندھ کر سارا مکہ اکٹھا ہو گیا۔ سامنے آیا ابو جہل، کہنے لگا سمیہ بعد آ جا، اپنے بڑھیپے پہ ترس کھا، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگی کیوں، کیا میرا قصور کیا ہے، میری خطا بتاؤ، میرا جرم بتاؤ۔ کہنے لگا اس سے بڑا جرم کیا ہے، تو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھوڑا جرم نہیں، کہتی ہے اس کے سوا ہے کوئی نہیں، زمین میں، زماں میں، مکی میں، مقام میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، عرش عظیم پہ، ہر آدمی کے قلب و جگر میں اس کے سوا کوئی نہیں۔ کہتی ہو نا؟ فرمایا ہاں کہتی ہوں، کہ یہ تجھے چھوڑنا پڑے گا۔ کہنے لگی چھڑانے والے کبھی سے مر گئے، کبھی سے مر گئے، دیکھو ایمان ہو تو ایسا ہو۔ میر تو کہہ لیتے ہیں نا، او جی مجبوری کے وقت میں بندہ مجبور جو ہو گیا، یہ سمیہ مجبور نہیں، کافروں کی حکومت ہے، کافروں کا شہر ہے، کافروں کی برادری ہے، سارا جہان کفر سے بھرا ہوا ہے، ایک 70 سال کی بوڑھی عورت اپنی ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمی کھڑی ہے، دھکا دیا جاتا ہے، اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ بالآخر ابو جہل کہنے لگا میں تجھے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا یا بعد آ جا۔ حضرت سمیہ کہنے لگی او کمینے، چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے، تو مجھ سے یہ امید نہ رکھ، میری کمزوری کو نہ دیکھ، میرے بوڑھیپے کو نہ دیکھ، میری ضعیفی اور ناتوانی کو نہ دیکھ، بلکہ میرے ایمان کو دیکھ۔ یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم میرے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، نہیں لا سکتا کوئی فرق۔ سمیہ کے چیر کر ٹکڑے تو کر دیے، مگر حضرت سمیہ نے ایمان کا سودا نہ کیا۔ ہر سال یہ دن آ کر مسلمانوں کو توحید باری تعالیٰ کا سبق پڑھا جاتا ہے، اثار و ہمدردی اور قربانی کا سبق آموز درس دے کے جاتی ہے یہ عید الاضحیٰ بقرہ عید۔ حضرت ہاجرہ کے یہاں سے شیطان اپنا سا منہ لے کر واپس ہوا کہ یہاں تو کوئی بات نہ بنی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ بھی بچہ ہے، اگر رونا دھونا شروع کر دے تو کوئی بات بنے گی۔ کہنے لگا بیٹا کہاں چلے؟ کہ ابا کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہیں لے کے بھی چلے ہوں گے کہ جی کسی دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا ذبح کریں گے؟ اس نے کہا بدبخت آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو کبھی ذبح کیا کہ نہیں کیا؟ تو نہیں، پھر مجبور ہوا۔ یہ مجبور ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا، کمینے دفع ہو جا، تو شیطان ہے، مجھے ورغلانے آیا ہے، مجھے پھسلانے کے لیے آیا، مجھے بہکانے کے لیے آیا۔ کہاں میرا مقدر اللہ کا نام ہو، میرے گلے پہ چھری چلے، میں اس کے لیے بڑا راضی ہوں۔ میرا مقدر کہاں، پروردگار عالم میری قربانی مانگے اور مجھے ذبح کیا جائے۔ وہاں سے بھی اپنا سمو لے کر کے واپس ہوا۔ حضرت ہاجرہ نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری، وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا ذرا عقل کرو، ہوش کرو، بوڑھے پے کی اولاد ہے، اکلوتا بیٹا ہے، کتنا خوبصورت نور نظر ہے، کتنا حسین لخت جگر ہے، اور 100 اونٹ قربان کر دو، مگر بچے کے گلے پر چھری نہیں چلایا کرتے، یہ کوئی دینداری نہیں، یہ تو بہت برا عمل ہے۔
خواب کی بات ہے، شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، یوں ہی اپنی بچی کو سا کر بیٹھو گے اور شیطان انگلی کا اشارہ کرتا ہے، دیکھو حسین کتنا ہے، خوبصورت کتنا ہے، اور کیوں نہ ہو جس کی پیشانی میں، جس کی صورت میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور نبوت ہوگی، وہ کتنا حسین ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریاں ماری، شیطان مجھے بہکانے آیا ہے، میرا تمام تر نظام خراب کرنے آیا ہے، کنکریاں پھینک کے ماری، وہاں سے بھی غائب ہو گیا۔ بڑا پریشان ہے کہ اب کروں کیا؟ اگر یہ قربانی والا سلسلہ چل پڑا تو یہ تو بڑا دیر پا رہے گا، اور لوگ اپنا مقام بناتے چلے جائیں گے اللہ جل شانہ کو راضی کر کے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک پہاڑی پہ پہنچے مینا میں، تو سوچا کہ میں کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو خداوند کریم کا امر ہے مجھے کرنا تو وہی ہے، مگر کم سے کم میں اپنی آل اولاد کو دیکھوں تو صحیح، ان کی کیا فراست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا لیا، اور قرآن کریم نے جو باپ بیٹے کی پیاری یا بنی انی ارا فی المنام، اور میرے بیٹی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے اللہ میاں کا ایک اشارہ پایا ہے، خداوند کریم تیری قربانی مانگتی ہے اور میں قربانی دے رہا ہوں، تیرے خون میں اپنے ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہوں، تیری کیا صلاح ہے؟ کہتا پہاڑی پر سے دیا آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اور میرے بیٹے میں ایک صلاح مانگتا ہوں، ایک تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں، تیری صلاح لیتا ہوں، تیری اس میں کیا رضا ہے؟ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، خداوند کریم نے تیری قربانی مانگی ہے، میں اللہ کے نام پر تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اسی لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرو، زیادہ ثواب ہے، یا کم سے کم پاس کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگا کر، الہی میں اس قابل کہاں کہ قربانی دوں، یہ تیری کریمی ہوئی جو میں نے قربانی دی، قبول فرما۔ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے صلاح مانگی، مشورہ طلب فرمایا۔ بیٹا کون سا کم تھا، پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر ہے، اور وہ نبی جس کی نسل میں سے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، کس طرح سے نبوت کو نکل کیا جا رہا ہے، پالش کی جا رہی ہے، قربانی در قربانی، قربانی در قربانی لے کر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکایا جا رہا ہے۔ مشورہ مانگا، فوراً بول اٹھا بیٹا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا جو کچھ آپ کو حکم ملا اس میں دیر نہ کرے، جو امر ملا ہے، جو فیصلہ ملا ہے، جو خداوند کریم کی طرف سے حکم ملا ہے کر گزرے آپ۔ رہی میری بات ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین،
فرمایا او میرے ابا جان مجھ سے یہ امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا، میں دوڑ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ۔ اگر آپ عربی جانتے خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا، قلب پھٹ جاتے اس جملے سے۔ اور پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، حالانکہ ہونے والا پیغمبر ہے، خلیل کا بیٹا ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، پھر یوں کہہ سکتا تھا ستجدنی اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کتنی صاف بات کی، فرمایا یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات نہیں، میرا پروردگار میرا قدم تھام کے رکھے گا۔ ثابت کر دیا کہ میرا کوئی معاملہ میرے اختیار نہیں، ذبح ہونا میرے اختیار نہیں، ذبح کرنا میرے ابا کے اختیار نہیں، انشاءاللہ جو میرا رب چاہے گا وہ بنے گا۔ نبی کا ہاتھ اللہ کے کتنا قریب ہے، اور خدا بند کریم کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھا کرتا۔ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کوئی اور ہوتا ہے ایسا موقع آ جاتا ہے، ابا جان کیا سمجھ رہے ہیں آپ، میں آپ کی اولاد نہیں ہوں، مجھ سے آپ کوئی ایسی توقع نہ رکھیں کہ میں بھاگنے والا ہوں۔ پیغمبرانہ کلام ہے، نبوت کا کلام الگ ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اور میرے ابا جو مجھے تکلیف پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، برداشت کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ بات طے ہوگی۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی فراست تو دیکھو۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان میری 2-3 تجویزیں ہیں، میرے 2-3 پروگرام ہے، اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے۔ اور وہ یہ ہے میں لخت جگر ہوں، میں نور نظر ہوں، آپ میرے پدر ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ باپ ہیں، میں آپ کے ضمیر کی آواز ہوں، میں آپ کے دل کی گہرائیوں کی ایک بہت بڑی سرناٹی ہوئی محبت ہوں۔ آپ مجھے جب ذبح کریں گے میری صورت بگڑے گی، کہیں پدری شفقت جوش میں نہ آ جائے، کہیں آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں۔ اور میرے ابا میری ایک تجویز ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، میرے ابا مجھے اونٹا لٹا لینا، سیدھا نہ لٹائیو، تاکہ آپ میرا چہرہ بگڑتا ہوا جب گلا کٹے گا میری بگڑتی ہوئی صورت آپ نہ دیکھ سکیں، بے دریغ آپ چھری چلا دیں۔ بہت اچھا بیٹے، یوں ہی کروں گا۔ فرمایا اور سنو، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نہ دیکھ سکو اور بلا تعمل چھری چلا سکو۔ بہت اچھا بیٹے۔ اور تیسری بات میں تو اسماعیل علیہ السلام نے حد کر دی۔ لوگوں ہمیں اللہ پاک ان پیغمبروں کے صدقے میں معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے، بہت اونچی بات فرمائی اسماعیل علیہ السلام نے۔ فرمانے لگے او میرے ابا میرے ہاتھ پیروں میں رسی ڈال دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت کوئی حرکت نہ کر سکوں، ہلنے نہ پاؤں، میرے ہاتھ پاؤں نہ آڑے اڑ جائیں۔ ادب بھی ہے، میرے ابا میرا ہاتھ پیر آپ کو لگ نہ جائے تڑپتے ہوئے، کہیں آپ کی بے ادبی مجھے مار نہ ڈالے۔ وہ ذبح ہوتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو باپ سے بچاتا ہے، ہم باپ کے سر پہ جوتے مارتے ہیں۔ فرمایا مجھے آپ اوندا لٹائیں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیں اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے گا، میرے ہاتھ پیر حرکت نہ کر سکے، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے لگا۔ مان لی گئی بات، ٹھیک ہے یہ تینوں تجویزیں بیٹا مجھے بڑی پسند آئی اور میں ان تینوں تجویزوں کو سنبھالتا ہوں۔ تیاری ہوئی، تیار ہیں دونوں، اس لیے کہتا ہوئے تیار، ہوئے تیار ہر طرح سے دونوں باپ اور بیٹا، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پکڑنے نہیں گئے، وہ دوڑتے نہیں پھرے، ادھر انہوں نے چھری تیار کی، ادھر آواز دی اسماعیل آؤ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے قدموں میں خود بخود لیٹ گئے۔ کوئی ایسی بات نہیں، ابا کے دل میں یہ بات نہیں اب کیا بنے گی،
اب میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا، لگتے جگر رخصت ہو جائے گا، کسے بیٹا کہہ کے بلاؤں گا، مجھے کون ابا کہہ کر کے بلایا کرے گا؟ یہ تمام چیزیں رخصت ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں، نہ بیٹے کے دل میں ہے نہ باپ کے دل میں ہے، دونوں خوش ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ بالکل بے دھڑک اسماعیل علیہ السلام کے سینے پر گھٹنا رکھا ہے، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، سینے پہ گھٹنا رکھ لیا، گلے پہ ہاتھ رکھ لیا، آسمانوں میں فرشتوں کے رونے کا کوہرام مچ گیا۔ اے پروردگارو بے نیاز ذاتی، یہ کیا بننے والا ہے، یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ہم نے اس قسم کا ماجرا آج تک نہیں سنا، آج تک نہیں دیکھا۔ تیری راہ میں تیرے نام پہ آج کے بعد لخت جگر ذبح ہونے لگیں گے، یہ ذبح ہو رہا ہے۔ ادھر پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی، او چھری خبردار، اگر ایک بال بھی کاٹا، خبردار اگر بال کاٹا جہنم میں جلنا پڑے گا۔ چھری چلا رہے ہیں، چھری چلتی ہے کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا زور سے چلاؤ میرے بیٹا، میں تو چلا رہا ہوں چلتی نہیں ہے، میرے ہاتھوں کو خون لگا نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ واہ اسماعیل علیہ السلام تیری دانائی پر قربان ہو جاؤں۔ فرمایا ابا ذرا ٹھہرو، شاید اللہ پاک کو میری تجویز، میرا بنایا ہوا ہیلا مسیلا منظور نہیں، مجھے سیدھا لٹاؤ، آپ اپنی پٹی کھول دو، شاید مالک کائنات کو یوں منظور ہو، باپ بیٹے کی نظر بھی ملے، چھری بھی چلے، بیٹا باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھے، بیٹا باپ کے ہاتھ کو گلے پر چلتا ہوا دیکھے، چھری بھی چلے، نظر بھی ملے، محبت بھی مچلے، ارمان بھی نکلے، شاید یہ منظور ہو۔ اسماعیل علیہ السلام سیدھے لیٹ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے پٹی اتار دی، ہاتھوں کی رسیاں بھی کھلوا دی، شاید اللہ کو یوں منظور ہو میری راہ میں قربان ہونے والے تڑپ تڑپ کے جان دے دے۔ چھری چل رہی ہے، کاٹتی نہیں ہے، کاٹے کیسے؟ امر الہی جو نہیں، خدا نے جو منع کر دیا، وہ چھری اپنے وقت پر ایک بال نہیں کاٹتی۔ آج میں اور تو ہیں جو اللہ کے امر کے خلاف ساری زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں ابا مجھے تکلیف اب بھی نہیں ہوئی؟ ابا دل سے چھری چلاؤ، کہیں اللہ میاں ناراض نہ ہو جائے، میرے گلے کو رگڑ مارو۔ میرے بیٹے میں زور لگا کے چلا رہا ہوں۔ فرمانے لگے ابا جان ایک ترکیب اور میری سمجھ میں آئی، چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو، چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو، اس طرح سے ذبح ہو جاؤں گا۔ ادھر اللہ پاک نے چھری کو حکم دیا ہوا ہے خبردار اگر ایک رونگٹا بھی کاٹا، تجھے کیا معلوم ہے چھری کی شامت آ گئی، اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، کہاں جائے کس طرح پہ کرے؟ اوپر بھی پیغمبر ہے نیچے بھی پیغمبر ہے۔ ادھر اللہ میاں نے حکم دے رکھا ہے او چھری اگر ایک رونگٹا بھی کاٹ دیا تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ وہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے جس کی نسل میں سے میں آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں۔ چھری بڑی مجبور ہے، نیچے پیغمبر ہے اوپر بھی پیغمبر ہے، تھوڑا سا راستہ لکڑی کے دستے میں ملا اس میں تو اتر گئی، لکڑی میں تو گھس گئی مگر نیچے اسماعیل علیہ السلام کا رونگٹا نہ کاٹا۔ پریشان ہے ہوا کیا؟ اتنی دیر میں دیکھتے کیا ہے آسمان کی طرف سے ایک دمبا آ کے پڑا اور آواز آئی یہ جنت کا رہنے والا دمبا اس کی قربانی دو۔ آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، او میرے خلیل آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا
इन्ना कदालिका नजजिल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को यूं ही बदला दिया करते हैं। वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये दुम्बा आया है, इसकी कुर्बानी दो। और मेरे खलील, हमने आपके बच्चे की कुर्बानी कबूल कर ली और हमने सोचा कि ये खाली झोली घर ना जाए, दुम्बे की कुर्बानी करके साथ ले जाएं, ताकि हाजिरों को भी पता चले हम कबूल करने वाले हैं। इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अल्लाह मियां फरमाते हैं, ओ मेरे खलील, तू इम्तिहान में पास है। बाज़े लोग कह दिया करते हैं जी पैगंबरों को पता होता है कि यूं अंजाम होगा। अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम को पता हो कि भाई ये यूं ही छुरी छारी चलेगी, मेरा कटे बटेगा कुछ नहीं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अगर पता हो कि ये जाएगा कहीं नहीं, मेरा लख्त जिगर मेरे पास रहेगा, यूं ही दिखावा है, फिर ये इम्तिहान क्या हुआ, फिर ये रज़ाए खुदाबंदी क्या हुई, ये तो ड्रामा बन गया। मजा तो तब है हाजरा को पता ना हो, इस्माइल अलैहिस्सलाम को पता ना हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता ना हो होने वाला क्या है, और बाद में इत्तला मिली। फरमाया, ऐ मेरे खलील, इन्ना कदालिका नजजिल मुहसिनीन, आप मेरे उन बंदों में से हैं जिनको मैं बड़ी बेहतरीन जजा देने वाला हूं। और फरमाया, खलील, मैं इस तेरे तरीके को क़यामत तक के लोगों में राइज करूंगा। वो कुर्बानी बकरे की देंगे, दुम्बे की देंगे, गाय की देंगे, ऊंट की देंगे, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं उनको सवाब इतना ही दूंगा जैसा कि आज हम तुझे बच्चा और बेटा ज़िबा करने पर अता फरमा रहे हैं। हज़रत इस्माइल की कुर्बानी के सदके में जजा इतनी मिलेगी, अल्लाह पाक की तरफ से इनाम इतना ही मिलेगा खलील, जो मैं आज तुझे दे रहा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र शरीफ में जितने साल की आपकी उम्र होती थी उतने ही ऊंट ज़िबा किया करते थे, और फिर कई ऊंटों को लेकर तशरीफ लाते। फरमाया, ये मेरी उम्मत की तरफ से है, उम्मती जो कुर्बानी नहीं दे सकता, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ से कुर्बानी दे रहा हूं। कैसा नबी अता हुआ, कैसा पैगंबर हमें मिला जो हमारी तरफ से कुर्बानी दे दे करके गया। आज हमें भी चाहिए, अल्लाह पाक अगर तौफीक दे, जहां अपनी तरफ से कुर्बानी करें, वहां हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी हम कुर्बानी करें, ताकि उम्मती होने का हक अदा हो। फिर हम ऐसा जानवर तलाश करें जो हमारे दिल को लगता हो, जो हमारे मन को भाता हो। इस मामले में अल्लाह मियां ने तेरे ऊपर छोड़ दिया, जो तुझे अच्छा लगता बस वही खुदा को अच्छा लगता है, जो तेरे मन को नहीं भाता वो खुदा को भी नहीं भाता। लंगड़ा ना हो, कानों से बुच्चा ना हो, बेसिंगा ना हो, कमजोर और दुबला ना हो, खूबसूरत हसीन जानवर हो, ताकतवर हो। उलमाए किराम ने लिखा, इरशाद फरमाया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब पुलसरात पे से लोगों के लिए गुजरना एक मुस्तकिल मसला बन जाएगा, तलवार से तेज होगी, बाल से बारीक होगी, जहन्नुम के ऊपर बिछी हुई होगी, उसके ऊपर से पूरी कायनात को गुजरना पड़ेगा। उस वक्त कुर्बानी वाले जानवर अपने करने वालों को ऊपर सवार करके ले जाएंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जानवर के बदन पे जितने बाल होते हैं इतनी नेकियां लिख दी जाती हैं। तो बहुत बड़ा अजर, बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह मियां का इस उम्मत पर, जो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल आपको मिली है। ईद वाले दिन, ईद की नमाज के बाद से लेकर 3 दिन तक दिन में कुर्बानी करना जायज है। पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। अगर आपको करने वाला सही आदमी मुयस्सर ना आए तो गड़बड़ ना करें, यूं ही कटा ना कटा बराबर है, परेशान है। अफरा तफरी का जमाना है, इसलिए अल्लाह मियां आलिमुल गैब है, वो जानता था एक वक्त आएगा कि लोग कुर्बानी ज्यादा देंगे, कसाई कम हो जाएंगे। अगर वो एक ही दिन रख देता ना, आप यकीन करें 1000 रुपए से कम ना कसाई मांगता, कहता जितने का जानवर उतने ही कम है, या मुझे सिवा कर ले के जानवर को कर ले। ये तो शुक्र है 3 दिन है इनकी कमर टूट गई, वरना बाबा तौबा मेरी पूछो ही ना। अल्लाह में आलिमुल गैब है, वो जानता है। फरमाया इस मुश्किल से बचने के लिए 3 दिन कुर्बानी के सही हैं। पहले दिन करो, दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, और फिर ऐसी सूरत में करो कि तुम वहां पर मौजूद हो। तेरा पाला हुआ जानवर, तेरे मन को भाया हुआ जानवर जब ज़िबा होगा, इधर खून बहेगा। फरमाया ओ मेरे बंदे, मैं तेरा गोश्त खाने नहीं आता,
میں تیرا چمڑا لینے نہیں آتا، میں تیرے گوشت کا بھوکا نہیں، ولاکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا ادھر تیری قربانی کا خون زمین پہ قطرہ گرتا ہے ادھر میں قبول کر لیتا ہوں، ولاکن ینالہ التقوی منکم، میں تو تیرے دل کا تقوی دیکھتا ہوں، یہ کر کیا رہا ہے؟ اب بتلائیے یہ تو کوئی تقوی نہیں نا، حرام کے پیسوں سے اگر جانور خریدا یا رشوت میں ہی منگوا لیا، افسر لوگ منگوا لیتے ہیں جو ان کے بڑے بڑے ملنے والے ہوتے ہیں کہ میاں ذرا ہے 2 بکرے تو بھیج دینا اس مرتبہ، پچھلے سال بھی آپ نے نہیں بھیجے، انہوں نے کہا اچھا جی ضرور بھیجیں گے، میرے مقدمے کا خیال رکھنا کہ ہاں وہ ہو جائے گا، تم بکرے تو لاؤ۔ یہ قربانی ہو رہی ہے، جوئے کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، ملاوٹ کا پیسہ، اگر تم حرام پیسے کما کر کے چاہے 1 لاکھ قربانی کرو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کوئی قابل قبول نہیں۔ حلال سے قربانی دو اور تمام چیزیں جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر انجام دو۔ اللہ ہر اس آدمی پہ قربانی فرض اور واجب ہے جو 52 تولے چاندی کا مالک بنا رہا ہو سارے سال، اس یہ نصاب ہے قربانی کا، تو ہر شخص کو قربانی کرنی چاہیے۔ سنت خلیل بھی ہے اور سنت حبیب بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ آپ قربانی دے کر گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقربا رشتہ داروں کے لیے، ایک غربا اور مسکین کے لیے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، جس کے یہاں ہم دینے چلے وہی ہمارے یہاں لا رہے ہیں۔ کئی مرتبہ راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خالہ ہم تمہارے گھر چلے تھے، ہاں پھوپھی ہم تمہارے گھر چلے ہیں۔ غریب کے یہاں کون جائے؟ جو بیوہ، جو غریب مصیبت کی ماری ہوئی اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہے، اس کے یہاں سے پلیٹ نکلے تو پلیٹ آئے۔ اور آخری مسئلہ جو ہے وہ قربانی کی کھال کا ہے۔ آپ جب تک اس کو بھی صحیح مصرف جہاں دل گواہی دے نہیں پہنچائیں گے تو پھر بھی آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ آلکس کے مارے خون میں بھری ہوئی کھال پڑی ہے، وہ کرنے والے نے کہہ دیا بے شیخ جی دینی ہے جی، آخر اسی اور رکھنی اسی کی کریں گے، اب پھڑو پھر کنے پیسے دے دوا، اور مینوں کی پتا، میری تو کریانے کی دکان ہے، کھلا دا پاتے نوں پتا، اب پھڑو جی 15 روپیے، چلو جی کیڑا لے کے جاوے، اتنے کپڑے چنگے بھلے پائے ہوئے ان کیڑا کھچی پھرے، وہ 15 میں لے گیا، 65 کی چیز تھی 15 میں، تم نے سر سے ٹلانے کی غرض سے اگر کی تو قربانی کا ناس کر دیا۔ مستحق تک پہنچاؤ، اپنے محلے میں غریب کو دو، خود دے کے آؤ، بیوہ کو دو، اگر تم بیچ کر جو پیسے تم نے بانٹے ہیں ان پیسوں کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلے سمجھا کرو شریعت کے، مثلا 100 روپے میں تم نے کھال بیچی تو جو 100 روپیہ اس کھال کے بدلے میں ملا ہے وہ 10 کے تھے، آپ کو کھلوں کی ضرورت پڑی، 100 کا نوٹ اس جگہ رکھ دیا اور کھلے لے لیا، جائز نہیں۔ فرمایا وہی دو جو بدلے میں ملے۔ بڑا پرہیز ہے۔ اس سڑک سے گزرتے ہوئے ایک مسافر مر گیا، ہمیں پتا چلا، ہمارے پاس بکرے کی گائے کی کھال کے پیسے رکھے ہوئے تھے، ہم نے کہا چلو بھائی بلا وارث بے غریب کہاں کا ہے، بیچارہ فوت ہو گیا مر گیا، کفن ڈال دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز جائز نہیں، قربانی کی کھال کے پیسوں سے مسافر پہ کفن نہیں ڈالا جا سکتا، مسجد میں نہیں خرچ کیے جا سکتے، تنخواہ سمجھ کر امام کو نہیں دیے جا سکتے، سید کو دینا جائز نہیں، قربانی کی کھال کا پیسہ سید کو دینا جائز نہیں۔ ہاں ویسے ڈھکا مار کے سید کھا لے تو کوئی حرج نہیں۔ فرمایا یہ غریب طالب علموں کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، بیوہ کو غریب کو خود دو یا مدرسے میں پہنچاؤ جو طالب علم اس کے صحیح معنوں میں مستحق ہے۔ اور آخری بات کہہ دوں، جس کا دل چاہے، جس کا مجھ پر اعتماد ہو، جس کا مجھ پر 100% یقین ہو، ہمارا بھی آئے قرآن کریم کا مدرسہ ہے، 2 استاد پڑھاتے ہیں، الحمدللہ بچے بھی ہیں، وہ ہمیں پہنچا دے یا ہمیں اطلاع کر دے، ہم منگوا لیں گے۔ مزبزب والا بندہ بالکل نہ دے، جس کے دل میں یہ بات ہو کہ قاری حنیف نے کھانے کے ڈھنگ بنائے، ہمیں اس کی کھال نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے۔ میرا مدرسہ الحمدللہ کسی کا محتاج نہیں، کبھی میں کہیں چندے مانگنے نہیں گیا، اور دیکھ لو بن رہا ہے، بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ اتنا میں زندہ ہوں یہ بنتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ اس لیے جس کا دل چاہے وہ یہاں پہنچا دے، ورنہ اور ادارے ہیں، مدارس ہیں، وہاں دے، میرا کوئی ٹیکس نہیں ہے کہ مجھے ہی دے کے جانا۔ اور تکبیرات تشریق بڑا واجب مسئلہ ہے، عورتیں بھی بھول جاتی ہیں، مرد بھی بھول جاتے ہیں، گھروں میں جا کر کے بتانا، دیکھو سال بھر میں تکبیر آئی ہے، جس کی تکبیر رہ گئی اور اسی سال میں موت آئی تو خسارہ ہو گیا نا۔ 9ویں تاریخ کی صبح کی نماز کے بعد، فرضوں کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد،
مرد نے زور سے پڑھنی ہے، عورت نے آہستہ سے پڑھنی ہے۔ یاد کراؤ گھر والیوں کو، تمہاری یہ منشا تو نہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور یہ جس غریب نے درجن بچے تیرے جنے یہ جہنم کا ایندھن بنے، اس بات سے بچاؤ ان غریبوں کو۔ واجب ہے، اگر نہیں پڑھا تو عورت اور مرد گناہگار ہوں گے۔ ہر فرض نماز کے بعد 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد نے زور سے پڑھنی، عورت نے آہستہ پڑھنی۔ تکبیر آہستہ پڑھے، لڑ لے چاہے کوٹھے پہ چڑھ کر۔ ہاں ہاں تکبیر، اللہ میاں کہتا ہے میرا نام بھی آہستہ لے، تیری آواز نہ کوئی سننے پائے، جوتا پہننے کے لیے بے شک چوک بازار میں رگڑ کھاتی پھرے۔ دیکھو اللہ کی طاقت ہے، تیری زبان ہو میرا نام ہو، آہستہ لے، کبھی کوئی بدماش تیری آواز پر مست نہ ہو جائے۔ تیری بیٹی کی عزت کا اللہ میاں کو کتنا احساس ہے، تیری بیگم کی آبرو کو اللہ پاک کتنی بچا رہا ہے کہ میرا نام بھی آہستہ لے۔ تو یہ تکبیرات تشریق ہے، یہ قربانی ہے، اپنی طرف سے کرو، اپنے ماں باپ کی طرف سے کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرو، اپنے پیر و مرشد کی طرف سے کرو، جس کی طرف سے چاہو کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی